سوئے اتفاق سے ان کا سارا کلام زمانے کے نشیب و فراز کی نظر ہو گیا۔ ملک شاہ نے ایک سفر نامہ بھی لکھا تھا جو رسالہ ملک شاہی کہلاتا ہے۔ وہ فن خطاطی میں بھی مہارت رکھتے تھے اور خط نستعلیق اور خط رقاع میں انہیں استاد تسلیم کیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے عہد میں فارسی اور عربی علم و ادب کو فروغ دینے کی بڑی کوشش کی۔ ان کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ ان کے دور حکومت میں عالمگیر شہرت کی حامل کئی کتب تنصیف کی گئیں۔ ان کتابوں میں نظام الملک طوسی کی سیاست نامہ، ابو روح محمد بن منصور جرجانی کی نور العیون، طغرائی کی لامیۃ العجم، امام حرمین جوینی کی کتاب البرہان اور دیگر کئی کتابیں شامل ہیں۔ ملک شاہ سلجوقی کی علم دوستی اور علم نوازی کا یہ نتیجہ نکلا کہ کل عالم اسلام کی اہل علم شخصیات اور ماہرین فن سمٹ کر سلجوق دارالحکومت میں جمع ہو گئے تھے۔ ملک شاہ بھی ان تمام اہل علم و فن کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ وہ ہر فن اور شعبے کے ماہرین کو باری باری اپنے پاس مدعو کرتے تھے، ان سے ان کے شعبے اور متعلقہ موضوعات پر تفصیلی گفتگو کیا کرتے۔ ان میں علم و ادب، شعر و سخن، تاریخ، جغرافیہ، نجوم، ہندسہ، فلسفہ، منطق، غرض ہر شعبے کے ماہرین شامل تھے۔ ملک شاہ کے دور میں تدریس اور تعلیم کو بہت ترقی دی گئی، چنانچہ اس دور نے عالم اسلام کو بڑے بڑے اہل کمال عطا کیے۔ علامہ ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فقہ، حدیث اور علم کلام کے امام تھے۔ ابو المالی امام الحرمین جوینی بہت بڑے عالم تھے۔ دیگر علماء کرام میں شیخ ابو علی فارمزی، شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاری حروی، امام غزالی، علامہ ذکی مازری، خواجہ نظام الملک طوسی، عمر خیام وغیرہ شامل ہیں۔ ریاضی وحیت کے مشہور عالم عمر خیام نے ملک شاہ کی ہدایت پر ایک نئی تقویم تیار کی تھی۔ اس سے پہلے ملک میں خرچ تو قمری مہینوں کے مطابق ہوتا تھا، لیکن آمدنی شمسی سال کے اعتبار سے وصول کی جاتی تھی۔ اس طرح غلط فہمیاں پیدا ہوتی تھیں۔ ملک شاہ نے علماء اور فقہاء سے نئے سن کے جواز کا فتویٰ حاصل کرنے کے بعد عمر خیام کے ذریعے نئی تقویم تیار کروائی۔ یہ کام ذی الحجہ 467 ہجری بمطابق جولائی 1075 عیسوی میں شروع ہوا اور 471 ہجری بمطابق 1079 عیسوی میں مکمل ہوا۔ عمر خیام نے نئی تقویم کا نام جلال الدولہ ملک شاہ سلجوقی کے نام پر تقویم جلالی رکھا اور ایک جنتری زیچ ملک شاہی کے نام سے تیار کی۔ 10 رمضان المبارک 471 ہجری بمطابق 12 مارچ 1079 عیسوی سے پوری مملکت سلجوقیہ میں سنہ جلالی ریج کر دیا گیا۔ یہ تقویم بہتر تھی، لیکن یہ زیادہ عرصے ریج نہ رہ سکی۔ جلال الدولہ ملک شاہ سلجوقی کھلے ذہن کے مالک اور دین اسلام کی افاقیت کے پوری طرح قائل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سلجوقی قلم رو کو کسی ایک فقہی مسلک کے حصار میں قید کرنے کی کبھی کوشش نہ کی۔ وہ خود حنفی مسلک کے مقلد تھے، لیکن ان کے قابل وزیر نظام الملک طوسی شافعی مسلک کی پیروی کرتے تھے۔ ان کے دور میں بہت سے شافعی علماء تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ غیر مسلموں سے بھی ملک شاہ نے کبھی تنگ نظری پر مبنی یا متعصبانہ سلوک نہ کیا۔ وہ اچھی نصیحت قبول کرنے میں کبھی دیر نہیں لگاتے تھے۔ انہی کی فرمائش پر
خواجہ نظام الملک طوسی نے مشہور زمانہ کتاب سیاست نامہ تحریر کی، جس میں ملک شاہ کے دور کے حالات کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ ماضی کے ادوار کی تصویر بھی پیش کی گئی اور جا بجا پند و نصیحت سے کام لیا گیا۔ ملک شاہ کا ایک اور کارنامہ حجاج کرام کے لیے سہولتوں کی فراہمی ہے۔ 481 ہجری بمطابق 1089 عیسوی میں جب وہ خود حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے تو کوفہ اور وادی صبا سے گزرنے کے بعد واقصہ کے مقام پر انہیں بتایا گیا کہ اس علاقے میں پانی کی شدید قلت ہے اور زمین اس قدر سخت ہے کہ کنواں کھودنا بہت مشکل ہے۔ ملک شاہ نے اسی وقت حکم دیا کہ اخراجات کی پرواہ کیے بغیر جہاں ایک بڑا کنواں کھودا جائے۔ چنانچہ 15 مربع گز کا ایک بڑا کنواں کھودا گیا جس کی گہرائی 400 گز تھی۔ اس کنویں کا نام چاہے کودن یا چاہے کوون رکھا گیا۔ غالباً یہ کنواں ملک شاہ سلجوقی کے غلام کوون کی نگرانی میں تعمیر ہوا تھا۔ چاہے کودن یا چاہے کوون کے علاوہ بھی ملک شاہ نے مکہ معظمہ کو جانے والے راستے میں کئی کنویں، تالاب اور حوض بنوائے اور پرانے کنووں اور حوضوں کی مرمت کروائی۔ حاجیوں کے لیے کئی سرائیں تعمیر کرائیں۔ علامہ ابن اسیر کے مطابق ملک شاہ نے حجاج کو پیش آنے والے بیشتر مشکلات دور کر دیں۔ راستے میں رہزنی کا خطرہ رہتا تھا۔ ملک شاہ نے راستوں کو بالکل پرامن بنا دیا۔ اب قافلے بلا خوف و خطر سفر کیا کرتے تھے، کیونکہ شہراؤں پر حفاظتی دستوں کی چوکیاں قائم کر دی گئیں۔ ملک شاہ نے مکہ معظمہ آنے والوں پر عید محصول بھی ختم کروا دیا۔ اپنے سفر حج میں انہوں نے لاکھوں دینار صدقہ کیے۔ ملک شاہ کے دور حکومت میں مملکت کو بڑی وسعت حاصل ہوئی اور بڑے علاقے پر سلجوقی حکومت کا اقتدار قائم ہو گیا۔ ان کے والد علا پرسلان اور اس سے قبل تغرل بیگ محمد کے دور میں صورتحال یہ تھی، مملکت 3 حصوں میں تقسیم تھی۔ ایک قسم کے علاقے مکمل طور پر خود مختار تھے، لیکن وہ سلجوقی حکمران کو اپنا سربراہ مانتے تھے، مثلا مرو اور ہرات وغیرہ۔ دوسری قسم کے وہ علاقے تھے جو داخلی طور پر خود مختار تھے، لیکن وہ دوسرے ممالک سے اپنے طور پر تعلقات قائم نہ کر سکتے تھے۔ یہ علاقے باقاعدہ خراج ادا کرتے تھے۔ ان میں کورستان، آذربائیجان، خوستان وغیرہ شامل تھے۔ تیسری قسم کے علاقوں پر سلجوقی فرما روا کا براہ راست اقتدار قائم تھا، مثلا نیشاپور، رے، ہمدان اور زنجان وغیرہ۔ ملک شاہ جب برسر اقتدار آئے تو اصفہان، رے، ہمدان، زنجان، شمالی کہستان، خراسان، عراق وغیرہ براہ راست ان کی حکمرانی میں آ گئے۔ ملک شاہ نے اپنا دارالحکومت اصفہان کو بنایا۔ موسم سرما کا دارالحکومت بغداد تھا۔ ان کی وسیع و عریض قلم رو کی آمدنی کے بارے میں مورخین کا خیال ہے کہ کروڑوں دینار کی تھی۔ اس میں مختلف ریاستوں اور علاقوں سے آنے والا خراج، زمینوں کی مال گزاری، کل پیداوار کا 4 یا 5واں حصہ ہوتی تھی، اور جنگوں سے حاصل ہونے والا مال غنیمت کا 5واں حصہ شامل تھا۔ تجارتی اشیاء کی برآمد اور درآمد پر محصول سے بھی آمدنی ہو سکتی تھی، لیکن ملک شاہ نے یہ محصول ختم کر دیا تھا۔ یہ ایک دانشمندانہ اقدام تھا، کیونکہ اس کے نتیجے میں تجارت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور رعایا خوشحال ہو گئی۔ ملک شاہ کے عہد میں امور مملکت انجام دینے کے لیے کئی شعبے قائم تھے۔ ان میں سب سے اہم دیوان وزارت تھا، جس کے سربراہ
وزیر السلطنت یا وزیر اعظم کہلاتے تھے۔ ملک شاہ کے دور میں یہ منصب نظام الملک توسی کو حاصل رہا۔ اس شعبے کے سربراہ کے پاس وسیع اختیارات تھے۔ مملکت کی تمام آمدنی اور اخراجات کا حساب کتاب دیوان الاستیفا کی سپرد تھا۔ ایک اور محکمہ دیوان الانشاء ازتغرا کہلاتا تھا۔ اس عہدے پر بہت لائق اور صاحب علم شخص کو مقرر کیا جاتا تھا۔ کاتب تمام سرکاری احکام اپنے ہاتھ سے تحریر کرتا تھا۔ اس کے علاوہ فوجوں کی دیکھ بھال کے لیے دیوان الجن، معاشرے کو بدعنوانیوں سے پاک رکھنے کے لیے دیوان احتساب، جرائم کی روک تھام اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے دیوان الشرطہ، عدل و انصاف کی فراہمی کے لیے دیوان قضاء اور رفاع عامہ کے لیے دیوان اوقاف قائم تھا۔ ملک میں پیش آنے والے اہم واقعات کی روداد سربراہ مملکت کے سامنے پیش کرنے کی ذمہ داری حاجب کے سپرد تھی۔ یہ بڑا اعلیٰ عہدہ تھا۔ اس کے بعد امیر حرس کا منصب تھا، جس کا کام سزاؤں کو نافذ کرنا تھا۔ ملک شاہ کی بے حد طویل و عریض مملکت کی حفاظت کے لیے ایک زبردست فوج تشکیل دی گئی تھی۔ اس فوج میں 4 لاکھ سپاہی شامل تھے۔ جہاد کے موقع پر مزید ہزاروں رضاکار فوج میں شامل ہو جاتے تھے۔ سلجوقی عہد میں صنعت و حرفت کو بھی زبردست فروغ حاصل ہوا۔ ملک شاہ کے زمانے میں بغداد میں اعلیٰ قسم کی باریک ریشم، کمخواب، زربافت اور ململ تیار ہوتا تھا۔ یہ کپڑے یورپ کی منڈیوں کو برآمد کیے جاتے تھے۔ قالین بافی کا کام بھی اعلیٰ پیمانے پر ہوتا تھا۔ سلجوکیوں ہی نے مغربی ایشیا کو گرہ دار بافت کے قالینوں سے متعارف کروایا۔ ملک شاہ کے دور میں کاغذ کی صنعت کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ اس طرح علم کی اشاعت میں بھی تیزی آ گئی۔ اس عہد میں منقش اور رنگین ظروف تیار کرنے کے فن کو بڑی ترقی دی گئی۔ کانسی، تانبے اور دیگر دھاتوں کے بہت خوبصورت برتن تیار ہونے لگے۔ چینی کے نہایت نفیس برتن بھی بنائے جانے لگے تھے۔ ظروف سازی کا کام رے، کاشان، موصل، حلب، بغداد، اصفہان اور دمشق میں بڑے پیمانے پر ہوتا تھا۔ ملک شاہ سلجوقی نے پوری مملکت میں تمام دریاؤں، نہروں اور ندی نالوں پر حسب ضرورت مضبوط پل تعمیر کروائے، نہروں کا جال بچھایا، تعمیرات کے ضمن میں عظیم خدمات انجام دی۔ لاتعداد سرائیں، مدرسے، شفاخانے، پل، قلعے، یادگار مینار، مساجد، دینی عمارتیں تعمیر کروائیں۔ اصفہان اور بغداد میں کئی عظیم الشان مساجد بنوائی گئیں، لیکن یہ مساجد زمانے کی دست برد سے محفوظ نہ رہ سکیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ سلجوقی جو عمارتیں بناتے تھے وہ نہایت بھاری بھرکم اور مضبوط ہوتی تھی اور ان سے وقار جھلکتا تھا۔ ان کے دور میں مساجد نمایاں ترین مقامات پر تعمیر کی جاتی تھی۔ یہ مساجد قدر بلندی پر بنائی جاتی تھی۔ ان کے مخروطی گنبد بہت شاندار ہوتے تھے اور ان مساجد پر نقاشی اور خطاطی بہت دلکش ہوتی تھی۔ ملک شاہ کی تعمیرات میں سے اصفہان کی جامع مسجد اب بھی موجود ہے، گو کہ اس کی اصل صورت میں خاصی ترمیم کی جا چکی ہے، لیکن اس کا ایک دروازہ اپنی اصل شکل میں ابھی تک قائم ہے۔ اس کی بلندی 180 فٹ ہے اور اس پر نہایت عمدہ کام کیا گیا ہے۔ ملک شاہ نے بغداد میں بھی ایک شاندار مسجد جامع سلطان کے نام سے تعمیر کروائی۔ ملک شاہ کے دور میں مدرسوں کی عمارتیں عام طور پر 2 منزلہ اور وسیع ہوتی تھیں۔ دارالحکومت اصفہان میں بھی
نہایت پرشکوہ عمارتیں تعمیر کروائی گئیں۔ ملک شاہ کے دور کے قلعے تبرک اور وسکو آج بھی موجود ہیں۔ انہوں نے اصفہان اور دیگر علاقوں میں بہت خوبصورت باغات بھی لگوائے تھے۔